15 شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، برات کا مطلب بھی یہی ہے کہ گناہوں سے بری ہونے والی رات، یعنی اپنی بخشش کروانے کی رات، اپنی توبہ قبول کرا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی رات۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت انسان پر بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ چاہے وہ کسی حد تک ضعیف بھی ہے لیکن وہ گنجائش کی حد تک ضرور ہے، اس رات کا ثبوت مل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک آسمان دنیا، یعنی ہماری طرف سے جو اس طرف سے پہلا آسمان، اوپر کی طرف سے تو 7واں بنے گا، ہماری طرف سے پہلا آسمان، اللہ کی خصوصی توجہ ہے۔ یہاں سے انسانیت پر یوں ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے اپنی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں، کوئی بخشش مانگے میں اس کی بخشش کا پروانہ جاری کروں، کوئی میرے ہاتھ توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اللہ کی ذات کا بڑے وسعت والا قلب ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے کہ گناہ گاروں کو خود وہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان ہوتا رہتا ہے شام سے لے کر صبح صادق کے وقت تک، ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، بخشش چاہنے والا، کہ ہم اس کی بخشش کریں، ہم اس کو معافی دیں، ہم اس سے درگزر کریں، اس کی توبہ قبول کریں۔ اور توبہ کے لیے ضرور سے سمجھ لیں، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دلی توبہ کرو، یہ ٹمپریری نہیں، آج ابھی اللہ معاف کر دے شام کو پھر نئے سرے سے۔ تو یہ ہم جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کسی کے دھوکے میں نہیں آتے، ہم ہی اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس دل سے اس نیت سے مانگیں گے تو بخشش کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ پاک کے ساتھ دلی عاجزی رکھ کے، سچی توبہ کی نیت اور ارادہ کر کے اللہ کے ہاں عاجزی کے ساتھ معافی مانگنا، چاہے وہ آپ مسجد میں بیٹھ کے مانگیں، گھر کے اندر جانماز بچھا کے مانگیں، اپنے پاک بستر پہ بیٹھ کے مانگیں، اور اسی طرح سفر کے اندر مانگیں، گھر کے اندر مانگیں، دکان پہ بیٹھ کے مانگیں، چلتے ہوئے مانگیں، تو اللہ پاک ہر ایک کی ہر وقت سنتے ہیں۔ خصوصاً جس طرح فرمایا نبی علیہ الصلوۃ نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں توبہ کرنے والا، اپنی بخشش مانگنے والا، دلی عاجزی کے ساتھ مانگنے والا، پکے وعدے کے ساتھ مانگنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، اللہ پاک اس کو ایسا صاف کر دیتے ہیں کہ جس طرح اس کو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یعنی ایسے جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ تو پھر اس لحاظ سے ہی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ وقت ہمارا آخری وقت ہو، یہ رات ہماری آخری رات ہو، یہ دن ہمارا آخری دن ہو، تو اس رات کو پکی توبہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کا اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق، کوئی ہے رزق کی تنگی کو دوری کرانے والا، کہ ہم اس کو رزق دیں، وافر مقدار میں ہم اس کو رزق دیں۔ رزق کی پریشانیاں آج کل عام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو مہنگائی کا عذاب ہمارے ملک کے اندر ہے، اس کو فقر، غریبی کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ غریبی ایسی پریشانیاں طاری کرتی ہے کہ انسان بعض دفعہ کفر کو قبول کر لیتا ہے، کہ کافر لوگ لالچ دیتے ہیں، انسان ان کی طرف چل دیتا ہے اور اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے وقتی پریشانی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد وہ دائمی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، قبر اس کی جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، انگارے ہی انگارے ہوتے ہیں۔ ان یکون کفرا، آج کل یہ قادیانی لوگ، دین سے دور لوگ یا کافر لوگ، ان کا یہی ہیلا بہانا ہے کہ دین ہمیں دے دو، اپنا ہم سے دنیا لے لو۔ اس لیے اللہ سے روزی بھی مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں اچھائی نصیب فرما، اور دنیا کے اندر ایک اچھائی اپنی روزی کے اندر وسعت بھی ہے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو ضرور مانگنا چاہیے اس ذات سے، اس ذات کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ انسان کو نہیں دیتا، بلکہ اس کا جائز حق بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے۔ اللہ فرماتے مجھ سے مانگو۔ اور تیسرے نمبر پہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مصیبت میں مبتلا ہوں، میں اس کی مصیبت دور کروں، مجھ سے مانگو میں تمہاری مصیبتیں ختم کروں۔ تو یہ ساری رات کا یہ اعلان ہوتا ہے، تو انسان کو اس سے دور نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے
کہ جس جگہ پر بھی ہے اللہ سے تعلق جوڑے. جس طرح ہم چلتے ہوئے موبائل فون کان سے لگا کر اپنا کام کرتے ہیں، اپنی بات کر لیتے ہیں، معاملہ طے کر لیتے ہیں، سارے مسائل حل کر لیتے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح گاڑی چلاتے ہوئے اللہ سے رابطہ کر لیں گے تو اللہ پاک بھی معاف فرما دیں گے. صرف عاجزی ہونی چاہیے انسان کے اندر، تکبر اور فخر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہی ہیں. نہیں، اللہ سے معافی مانگے ہر وقت. اور دن کا روزہ، اس کے بارے میں ایک مخصوص یہ روزہ نفلی روزہ ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر شعبان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کے روزے میں دلائل اسی طریقے سے ہیں، حدیث اسی طریقے سے ہیں کہ سند کے لحاظ سے کوئی قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن چونکہ کافی ساری ہیں طرق کے لحاظ سے، جس کو کہتے ہیں محدثین کہ بھئی کئی طریقوں سے یہ بات آئی ہے حدیثوں کے اندر، تو کسی حد تک گنجائش مل جاتی ہے. تو جس آدمی کا یہ عمل ہو، طریقہ کار ہو، معمول ہو کہ ہمیشہ وہ روزہ رکھتا ہے، تو کسی حد تک گنجائش بھی ہے، لیکن جو نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں ہے. نئے سرے سے معمول بنانے کی کوئی واضح مضبوطی نہیں ہے حدیث کے اندر، اس وجہ سے نیا معمول اگر بنائے تو پھر اس کے اندر احتیاط بہتر ہے کہ صرف 15 شعبان کی وجہ سے. لیکن اگر ایک آدمی کا معمول چلا آ رہا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے، تو پھر رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جتنا روزوں کا اہتمام آپ رمضان کے بعد شعبان میں کیا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے. اس لیے یہ روزے کی گنجائش بھی بنتی ہے. اور اس رات کی مغفرت کی دعائیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی طرف سے مروی ہیں. اے اللہ، میں تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ، تیری رضا میں آنا چاہتا ہوں، تیرے عتاب سے تیرے درگزر میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میں تیری تعریف تو نہیں کر سکتا جتنی تو نے اپنی تعریف کی ہے، بس وہی تیرے لائق ہے. ہماری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کی تعریف کر سکیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.